حضرات، آج کے اس پروگرام میں مقالہ نگاران کی تعداد کل 3 تھی، لیکن سوء اتفاق کہ ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب اس پروگرام میں کسی وجہ سے شرکت کرنے سے قاصر ہیں۔ حضرت ظہیر حسن ظہیر اپنا مقالہ پیش فرما چکے، ایک آخری مقالہ خاکسار کا ہی بچ جاتا ہے۔ اذان میں تقریباً 15-16 منٹ باقی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ مختصر انداز میں مقالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ساری تمہید حذف کر دے رہا ہوں، کچھ اہم نکات صرف آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ مقالے کا عنوان تھا بسم الانصاری کی شعری کائنات۔ تمہید کو حذف کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ بسم الانصاری نے اس عہد میں شاعری کی ہے جو عہد مختلف تحریکات اور رجحانات کی زد میں تھا۔ تقریباً 1960 کے آس پاس جدیدیت کا دورہ ہوا، 1980 میں مابعد جدیدیت۔ 1960 سے قبل تک ترقی پسندی کا بول بالا تھا، جس کے اثرات 60 کی دہائی کے بعد بھی محسوس کیے جاتے رہے۔ ملکی پیمانے پر کئی ایک حادثات رونما ہوئے، تہذیبی اتھل پتھل، اقدار میں زبردست گراوٹ، گویا پورا معاشرتی تانا بانا کئی بار ادھڑا، پھر بنا گیا، پھر ادھڑا، اور یہ تمام مناظر بسم الانصاری کی نگاہوں کے سامنے ہی وجود میں آئے۔ ایسے میں ایک شاعر یقینی طور پر ان حالات سے متاثر ہوگا۔ بسم الانصاری نے بھی ان اثرات کو پوری طریقے سے قبول کیا اور اپنی شاعری میں انہیں برتنے کی کوشش کی۔ یہ اثرات ان کے کلام میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بسم الانصاری نے ان تمام حالات سے گزرنے اور ان کے اثرات کو قبول کرنے کے باوجود بھی اپنی شاعری کو یکرخی اور خشک نہیں ہونے دیا۔ اگر موضوعاتی سطح پر دیکھا جائے تو ان کے کلام میں حسن و عشق کے معاملات، واردات قلبی، حالات کی ترجمانی، معاشرتی اور سماجی مسائل کی عکاسی کے ساتھ ساتھ زبردست عصری حیثیت بھی نظر آتی ہے۔ اگر ہم کلام میں حسن و عشق کے مسائل اور کیفیات جذب و جنوں کی تلاش کریں تو ایک وافر سرمایہ ہمیں اس تعلق سے دستیاب ہوگا۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ باغپن آج بھی ہے عارض و گیسو کا وہی، باغپن آج بھی ہے عارض و گیسو کا وہی، آج بھی سلسلہ شام و سحر رسوا ہے۔ باغپن آج بھی ہے عارض و گیسو کا وہی، آج بھی سلسلہ شام و سحر رسوا ہے۔ بات کہنے کی نہیں پھر بھی کہے دیتا ہوں، حسن معصوم کا انداز نظر رسوا ہے، حسن معصوم کا انداز نظر رسوا ہے۔ اگر فنی پیمانے پر دیکھا جائے تو پہلے شعر میں لف و نشر غیر مرتب کی صنعت بڑی خوبصورتی کے ساتھ برتی گئی ہے۔ پہلے مصرع میں عارض و گیسو اور دوسرے مصرع میں شام و سحر کا استعمال حضرت بسم الانصاری کی فنی بصیرت کی دلیل ہے، جبکہ دوسرے شعر میں صنعت تشویق کو برتا گیا ہے۔ لیکن ان صنعتوں کو برتنے کے باوجود بھی وہ سلیقہ ہے کہ کہیں بھی ذرہ برابر تصنع اور تکلف کی بو محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت بسم الانصاری کو خود اپنی اس بلند پروازی اور فنی پختگی کا احساس تھا، اور اس احساس کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے بہت واشگاف انداز میں کہا تھا کہ شفق جگنو ستارے دے رہا ہوں، شفق جگنو ستارے دے رہا ہوں، غزل کو استعارے دے رہا ہوں، سمجھ میں آئے گی کل ان کی تفصیل، ابھی مبہم اشارے دے رہا ہوں۔ عام زندگی میں اگرچہ تعلی، تفاخر اور مباحات عیب مانے جاتے ہیں، لیکن شاعرانہ تعلیوں کی گنجائش ہمیشہ سے ادب میں رہی ہے۔ اس میں کچھ نہ کچھ شوخیوں کا دخل ضرور ہوتا ہے۔ اگر ہم غالب سے بلکہ اس سے بھی قبل ولی سے لے کر عہد حاضر تک کی شاعری کا مطالعہ کریں اور تمام شعراء کو دیکھیں تو ہر ایک شاعر کے یہاں تعلیوں پر مبنی کچھ نہ کچھ اشعار ہمیں ضرور دکھائی دیں گے۔ غالب نے تو خود کو ولی ہی گردانا تھا کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا۔ لیکن حضرت فضا ابن فیضی نے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے تو پھر باوضو ہونا ضروری ہے، مجھے پڑھنا ہے تو پھر باوضو ہونا ضروری ہے، اسی موضوع پر اب گفتگو ہونا ضروری ہے۔ شاعری کرنا اگر پیغمبری ہے تو اشعار و دواوین الہامی کلام کی حیثیت رکھتے ہیں۔
اور لازمی طور پر ان کی قرأت کے لیے وضو تو کرنا ہی پڑے گا. شاعری میں استفادے کی روایت عام رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ غزل کے روایتی مضامین محدود ہیں. اگرچہ نئی غزل کا کینوس کافی وسیع ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بڑی سے بڑی عمارت کسی نہ کسی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہے، اور اگر یہ بنیادیں نہ ہوں تو عمارت چاہے جتنی بھی عظیم الشان ہو، زمیں بوشی ہی اس کا مقدر ہوتی ہے. بسمل انصاری نے روایتی مضامین میں اساتذہ سے استفادہ بھی کیا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ توارد کی بو تک نہ آنے پائے. چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. آرزو موت کی ہم دل میں لیے آئے تھے، آرزو موت کی ہم دل میں لیے آئے تھے، ہو کے ناکام مگر کوچے قاتل سے چلے. آرزو موت کی ہم دل میں لیے آئے تھے، ہو کے ناکام مگر کوچے قاتل سے چلے. ذکی بھائی غالب کا یہ شعر دیکھیں کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. اسی طرح بسمل انصاری کا یہ شعر دیکھیں کہ یاد آئے گی ہماری تجھے برسوں اے دوست، یاد آئے گی ہماری تجھے برسوں اے دوست، ہم تو چلنے کو تیری انجمن دل سے چلے، ہم تو چلنے کو تیری انجمن دل سے چلے. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت آتش کا یہ شعر کہ آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا. مفاہیم کا ٹکراؤ کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ برتاؤ کا سلیقہ ہو، اور حضرت بسمل انصاری کا برتاؤ اس قدر مختلف اور نیا ہے کہ اسے کسی بھی ناحیے سے عیب نہیں مانا جا سکتا. شم و پروانہ کا عشق اردو شاعری میں قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. بسمل انصاری چونکہ روایت سے بالکلیہ انحراف کے قائل نہیں ہے، اس لیے جا بجا ان روایتی مضامین کو بھی وہ برتنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے ان دیرینہ مضامین کو بھی اپنے اسلوب اور انداز سے نیا پیرہن عطا کیا ہے. کھول آنکھیں دیکھ ان کا ذوق وفا پرستی، کھول آنکھیں دیکھ ان کا ذوق وفا پرستی، اے شم تیری خاطر پروانے جاگتے ہیں. ایک خاص بحث ہے، میں ساری چیزیں چھوڑنے کے ساتھ وہیں آتا ہوں. جمالیاتی حوالے سے، چونکہ میرے پی ایچ ڈی کے مقالے کا عنوان بھی شعری جمالیاتی کے تعلق سے ہے، تو جمالیاتی حوالے سے یہ بحث تقریباً 3.25 صدی قدیم ہے کہ جمالیات دراصل ہے کیا. یہ فلسفے کی کوئی شاخ ہے یا سائنس کی، یا پھر اس کا تعلق نفسیات سے ہے. یہ بحث بنیادی طور پر اس مشمشے کا شکار رہی ہے کہ حسن کا وجود کہاں ہوتا ہے، کسی منظر میں، یا دیکھنے والے کی آنکھ میں، یا دیکھنے والے کے ذہن میں. سن 1739 میں بامگارٹن نے پہلی بار ایستھیٹکس کی اصطلاح استعمال کی تھی، اور تب سے یہ جھگڑے چلے آ رہے ہیں، کبھی فلسفہ، کبھی سائنس، کبھی نفسیات، یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن جب میں تخیلات بسمل دیکھ رہا تھا تو اچانک ایک شعر پہ میری نظر پڑی، اور مجھ کو یہ احساس ہوا کہ حضرت بسمل انصاری جمالیات کا تعلق ذہن سے مانتے ہیں. میں شعر بھی پڑھتا ہوں. مجنو گورکھپوری نے تاریخ جمالیات میں جمالیات کو حسیات، ذوقیات اور وجدانیات کا مرکب قرار دیا ہے. اگر ہم مجنو گورکھپوری کے اس قول کو جمالیات کی درست تعریف مان لیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جب کوئی چیز ہمارے احساس، ذوق اور وجد کو متاثر نہ کرے اسے حسین نہیں مانا جا سکتا. بسمل انصاری کا شعر دیکھیں. ہے روبرو کئی لب و عارض کے جلوہ زار، ہیں روبرو کئی لب و عارض کے جلوہ زار، پھر بھی میرا مذاق نظر مطمئن نہیں. ہیں روبرو کئی لب و عارض کے جلوہ زار، پھر بھی میرا مذاق نظر مطمئن نہیں. رندانے بادہ خار کی کم ظرفیاں نہ پوچھ، ساگر میں ڈھل کے آتش تر مطمئن نہیں. ساگر میں ڈھل کے آتش تر مطمئن نہیں. لب و عارض کا حسین ہونا معروف ہے، لیکن چونکہ شاعر کا مذاق نظر اس سے مطمئن نہیں ہے، اس لیے وہ اسے حسین ماننے سے انکار کر رہا ہے، کیونکہ اس سے اس کا مذاق، اور جب اس کا مذاق اور ذوق مطمئن نہیں ہوگا تو وہ اس کے احساس کے تاروں کو نہیں چھیڑ سکتا.
اور جب تک احساس متحرک نہ ہو تب تک انسان پر وجد کی کیفیت طاری نہیں ہو سکتی، اور جب یہ تینوں چیزیں نہ موجود ہوں تو پھر جمالیات کا وجود نہیں ہو سکتا۔ شاعر نہ صرف جمال کے معیار سے اکتایا ہوا ہے بلکہ جمال کی پذیرائی کرنے والے رندانے بادخار کی بدسلیقگی سے بھی متنفر ہے۔ وہ جمالیات کے ساتھ ساتھ احترام آدمیت کا بھی درس دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی حسن کا کوئی استعارہ نظر آ جائے وہاں پر ہم سیدھے سیدھے عشق مجازی تک ہی پہنچ جائیں۔ یہ حسن کا استعارہ کسی اور جہت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا تصور حسن کسی معشوق کی موہوم کمر کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ حسن کی آفاقیت کے قائل ہیں۔ یہ حسن مناظر قدرت، مظاہر فطرت، معمول انسانی، افکار و خیالات اور نظریات غرضے کی کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے۔ وہ ان دلکش نظاروں کو دل و جان کی تسکین کا باعث گردانتے ہیں۔ فلک کے چاند کو حسرت سے دیکھنے والوں، فلک کے چاند کو حسرت سے دیکھنے والوں، زمیں کے چاند ستاروں کا احترام کرو۔ دل و نظر کے لیے ہوں جو باعث تسکین، تم ایسے شوخ نظاروں کا احترام کرو۔ آئیے اختتام تک پہنچتے ہیں۔ اساتذہ کی زمینوں میں حضرت بسمل انصاری نے کئی ایک غزلیں کہی ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ بغیر کسی لڑکڑاہٹ کے بڑے سلیقے سے اپنی ذمہ داری کو انہوں نے نبھایا ہے۔ دو اشعار ان کی ایک غزل کے دیکھیں۔ یہ تمہارے زلف و رخ کے سحر آفریں نظارے، یہ تمہارے زلف و رخ کے سحر آفریں نظارے، میری صبح تک نہ آئے میری شام تک نہ پہنچے۔ تجھے واسطہ ہے ساقی تیری مست آنکھڑیوں کا، تجھے واسطہ ہے ساقی تیری مست آنکھڑیوں کا، میرا ذکر تشنہ کامی کبھی جام تک نہ پہنچے۔ اور یہیں سے شکیل بدایونی کا یہ شعر بھی دیکھ لیں کہ میں نظر سے پی رہا تھا تو یہ دل نے بد دعا دی، میں نظر سے پی رہا تھا تو یہ دل نے بد دعا دی، تیرا ہاتھ زندگی بھر کبھی جام تک نہ پہنچے، تیرا ہاتھ زندگی بھر کبھی جام تک نہ پہنچے۔ دونوں نے جام کو قافیہ باندھا ہے، دونوں نے پہلے مصرے میں آنکھوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک کے یہاں دل و نظر کا جھگڑا ہے تو دوسرے کے یہاں ساقی کو واسطہ ہے کہ اس تشنگی کی اطلاع جام تک نہ پہنچے، ورنہ جام خود میری تشنہ لبی پر مصروف رنج ہو جائے گا۔ مجموعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بسمل انصاری نے حیات انسانی کے مختلف مراحل، حادثات و واقعات اور کیفیات کو اپنے اشعار میں پرونے کی کوشش کی ہے۔ ان کا نظریہ حسن و جمال ان کے معاشرین سے کافی حد تک مختلف ہے، اور روایتی مضامین کو برتنے کا سلیقہ بھی۔ انہوں نے پوری فنی پختگی کے ساتھ اپنے افکار کے چراغ جلائے اور بلند پروازی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ مئونات بھنجن کے حوالے سے جب بھی شعر و ادب کی بات چھڑے گی تو بسمل انصاری کے ذکر کے بغیر اسے نامکمل تصور کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔